نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 131 اور 132۔ ابتدائی دور میں مسلمان دنیاوی لحاظ سے بڑی تنگی کی زندگی گزار رہے تھے، جبکہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی تھے اور نافرمان تھے، وہ لوگ عیش و آرام میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کے پاس مال و دولت، ان کے پاس سواریاں، مکان، سب کچھ تھا، جبکہ اللہ رب العزت کی توحید کو ماننے والے ان دنیاوی چیزوں سے محروم تھے۔ وہ مالدار کفار کی طرف رشک آمیز نظروں سے دیکھتے تھے، تو اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اور نہ دراز کریں آپ اپنی آنکھیں اس فائدے کی طرف جو ہم نے طرح طرح کے لوگوں کو دیا ہے، یعنی آپ کفار و مشرکین کو دنیاوی جو مال و متاع عطا کیا گیا ہے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، کیونکہ یہ چیز ان لوگوں کے حق میں فائدہ مند نہیں ہے۔ بات ہو رہی تھی کفار و مشرکین کی، اور پھر فرمایا کہ طرح طرح کے لوگ، تو طرح طرح کے لوگوں کا مطلب فرماتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ مشرکین بھی کئی قسم کے لوگوں پر مشتمل تھے، کچھ یہودی تھے، کچھ نصارہ تھے، کچھ بت پرست اور کچھ مادہ پرست تھے، اس طرح مجوسی بھی تھے اور بعض ستارہ پرست بھی تھے۔ تو فرمایا کہ ان میں سے کسی کو بھی آسودہ حال دیکھ کر آپ اس کی طرف رشک آمیز نظریں نہ اٹھائیں۔ آج بھی کچھ مسلمانوں کو کفار اور فجار کی عیش و عشرت اور دولت و حشمت بھلی اور اچھی معلوم ہوتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ جب یہ لوگ اللہ کے نزدیک مبغوض و ذلیل ہیں تو ان کے پاس یہ نعمتیں کیوں ہیں، اور اطاعت شعار مسلمان غربت اور افلاس کا شکار کیوں ہیں۔ تو ان کو اس آیت میں سمجھایا گیا ہے کہ یہ محض چند روزہ بہار ہے جس کے ذریعہ ان کا امتحان مقصود ہے۔ جو عظیم الشان نعمت اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے، یعنی ایمان اور عمل صالح پر ثابت قدم رہنا، تو پھر آخرت میں اس پر ملنے والے اعلیٰ مرتبے، تو ان چیزوں کے سامنے اس فانی اور حقیر ساز و سامان کی حقیقت ہی کیا ہے۔ مسلمانوں کے حصہ میں جو دولت آئی ہے وہ ان کی تمام دولتوں سے کہیں بڑھ کر ہے، دنیا میں بھی بہتر ہے، کیونکہ قناعت کے ساتھ تھوڑا، حرص کے ساتھ بہت مال سے بہتر ہے، اور آخرت میں بھی وہی دیر پا ہے، کیونکہ قیامت کے دن وہی تھوڑا سامان سرخ روئی کا ذریعہ بنے گا۔ تو دنیا کی حقیر متاع سے اس کا موازنہ نہ کیا جائے، بلکہ آخرت کی لازوال نعمتوں سے اس کا مقابلہ کیا جائے۔ فرمایا زہرۃ الحیات الدنیا، یہ تو محض دنیا کی رونق ہے جو ایک قلیل اور عارضی چیز ہے، اور ہم نے کچھ وقت کے لیے ان کو اس لیے عطا کی ہے لنفتنہم فیہ، تاکہ اس کے ذریعے ان کو آزمایا جائے کہ یہ مال و متاع حاصل کرنے کے بعد ان میں سے کون ایسے ہیں جو ہمارا شکر ادا کرتے ہیں اور کون ہیں جو ناشکری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ زہرۃ الحیات الدنیا، زہرہ کسی پھول کے شگوفے کو کہتے ہیں جس میں وقتی طور پر تو بڑی شادابی اور رونق ہوتی ہے، مگر جلد ہی مرجھا کر ختم ہو جاتا ہے۔
تو اللہ رب العزت نے کفار اور مشرکین کی مالداری اور ان کے پاس دنیا کی نعمتوں کا ہونا، اس کو اسی شگوفے کی مثال سے بیان فرمایا ہے کہ شگوفے کی طرح دنیا کا مال و اسباب، عیش و آرام اور تمام چیزیں جلد ہی ختم ہو جانے والی ہیں۔ انسان کے لیے کارآمد اور دیر پا چیز ایمان اور نیکی ہے۔ اگر کسی کو یہ چیز حاصل نہیں تو پھر اس کی ساری رونق اس کے لیے باعث وبال ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہم ان کی آزمائش کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ ان کے جاؤ حشمت پر، ان کی مالداری پر، دنیاوی نعمتوں پر تعجب نہ کریں اور نہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں کہ یہ چیز ان کے حق میں مفید نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کسی نافرمان، کسی باغی اور سرکش کی اچھی حالت کو دیکھ کر اس پر رشک نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اپنے لیے ایسی حالت کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا آخری نتیجہ پشیمانی کی صورت میں نکلتا ہے۔ فرمایا تم نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت کے ہاں ایسے لوگ کس چیز سے ملنے والے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے محبوب نہیں ہیں، اللہ کے پسندیدہ اور پیارے نہیں ہیں، بلکہ مبغوض ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ان کو آزمائش کے لیے دی گئی ہیں اور چند دن کے بعد ان کے لیے نقصان کا باعث بننے والی ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں اور ان کے اقتدار پر بھی رشک نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بھی چند دن کی بات ہے اور پھر ان کے لیے اندھیری رات ہے۔ اللہ رب العزت کی محبوبیت کی علامت نیکی، ایمان اور تقوی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دنیا میں بھی کسی کو حصہ مل گیا تو خوشبختی کی بات ہے۔ دنیا کی نعمتیں تو یہ ایسی چیز ہیں، مال و دولت تو ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو بھی دنیا میں دیتے ہیں اور بروں کو بھی دیتے ہیں۔ کس کو کتنا حصہ ملتا ہے یہ اللہ رب العزت کی اپنی مصلحت اور اپنی حکمت ہے، جسے مخلوق نہیں جانتی۔ تو فرمایا کہ ان نافرمانوں کا مال و اسباب عارضی ہے اور ان کے لیے وبال جان ہے، مگر یاد رکھو وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آپ کے پروردگار کی عطا کردہ روزی بہتر اور دیر پا ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ رزق ربک سے مراد حلال اور پاکیزہ روزی ہے جو اللہ تبارک و تعالی ایمان اور نیکی والوں کو عطا فرماتے ہیں، ورنہ رزق تو سب کو ہی دیا جاتا ہے، چاہے کوئی ایمان والا ہو چاہے کوئی باغی اور سرکش ہو۔ مگر فرق یہ ہے کہ نافرمانوں کی روزی عارضی اور نقصان دہ ہے، جبکہ ایمان والوں کی روزی بہتر اور دیر پا ہے۔ اور مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس روزی سے مراد جنت کی روزی ہے جو اہل ایمان کو وہاں حاصل ہوگی، اور یقینی بات ہے کہ یہ روزی یعنی جنت کی روزی دنیا کی روزی کی نسبت 1000 درجے بہتر اور دائمی اور ہمیشہ کے لیے ہوگی، جو کبھی چھینی نہیں جائے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا کے مال و اسباب، زینت اور خوشحالی دیکھ کر کوئی شخص دھوکے میں نہ آئے، کیونکہ یہ تو آزمائش ہے۔ اور فرمایا کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء، اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی قدر و منزلت مچھر کے ایک پرک کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ کرتے، یعنی کہ دنیا کی حقیقت تو مچھر سے بھی کم تر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے خود قرآن حکیم میں سورۃ النساء میں فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، آپ لوگوں کو بتا دیں کہ دنیا کا مال و متاع تو بالکل قلیل ہے اور دنیا کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا، لہذا اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں۔ اس حکم میں بیوی بچے تو شامل ہیں ہی، مگر دیگر لواحقین اور ماتحت بھی اس تعریف میں آتے ہیں کہ سب کو نماز کی تلقین کرنے اور اس پر ہمیشگی اور باقاعدگی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو وضو کا طریقہ بتاؤ اور نماز سکھاؤ،
اور پھر اسے نماز کے لیے کھڑا کرو۔ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے سزا دے کر بھی نماز کا پابند بناؤ۔ اس کی بلوغت تک یہ نگرانی جاری رہنی چاہیے، اور بالغ ہونے کے بعد اس حکم کا خود جواب دہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ نماز کے لیے نہ صرف اپنے متعلقین کو حکم دیں آپ، بلکہ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس پر کاربند رہیں۔ نماز کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور یہ تعلق جس قدر مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، اسی قدر انجام کے لحاظ سے بہتر ہوگا۔ نماز کا اثر دیر پا ہے اور اس کا اجر بھی دیر پا۔ صبح کی 2 سنت سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ 2 رکعتیں پوری دنیا اور اس کے ساز و سامان سے بہتر ہے، کیونکہ دنیا تو فانی ہے اور اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، مگر نماز کا اجر و ثواب ابدی ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فجر کے فرائض سے پہلے ان سنتوں کو اہتمام سے ادا کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا کہ صبح کی اذان ختم ہوتی تو آپ فوراً 2 سنتیں ادا فرما لیتے، اور اس کے بعد فرضوں کی ادائیگی کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ نماز افضل عبادت ہے اور اہل ایمان کا شعار ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، یعنی بندے اور کفر کے درمیان فرق صرف ترک نماز کا ہے۔ جس شخص نے نماز ترک کر دی اس نے گویا کفر میں قدم رکھ دیا۔ اور فرمایا کہ ایمان کے بعد دوسرا سوال قیامت کے دن نماز ہی کے متعلق ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ اپنے متعلقین کو بھی نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر قائم رہیں۔ فرمایا لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے، بلکہ نحن نرزقک، ہم آپ کو روزی دیتے ہیں۔ دنیا کے آقا اپنے غلاموں سے، اپنے ماتحتوں سے کمائی کروا کر خود کھاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں تمہاری کمائی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں بھی روزی ہم خود دیتے ہیں۔ روزی کا معاملہ اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، وہ اسباب مہیا کرتے ہیں تو بندوں کو رزق ملتا ہے۔ روزی اللہ نے مخلوق کے ہاتھ میں نہیں دی، جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے، قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ روزی کا انتظام بندوں کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ خرچ ہو جانے کے ڈر سے روک رکھتے اور لوگ بھوکوں مرنے لگتے۔ انسان تو تنگ دل ہی واقع ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے رزق کا پہنچانا خود اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے۔ هو الرزاق ذو القوة المتین، رازق اللہ تبارک و تعالی ہیں جو زبردست قوت والے ہیں۔ اور سورۃ عنکبوت میں ارشاد فرمایا، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کتنے جانور پرندے کیڑے بکوڑے ہیں جو اپنی روزی اپنی پشت پر نہیں لادے پھرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کشادہ کر دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ دنیا کی حکومتیں خوراک کے بڑے بڑے منصوبے بناتی ہیں، روزی تقسیم کرنے کے بڑے بڑے دعوے بھی کرتی ہیں، مگر ان کا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ مزید خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کے ذمے تو یہ ہے کہ وہ روزی کی جائز ذرائع اختیار کرے اور پھر نتیجہ اللہ رب العزت پر چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ روزی کا بندوبست خود فرمائیں گے۔ نماز پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو تو اس کا فائدہ پھر یہ ہوگا۔ سورۃ طلاق میں فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لیں گے اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگی۔ تو فرمایا کہ روزی کے بارے میں اپنے اعتقاد کو پختہ رکھو، والعاقبۃ للتقویٰ، اور یاد رکھو کہ اچھا انجام ہمیشہ پرہیزگاری کو ہی حاصل ہوگا۔ فسق و فجور، کفر و شرک اور نافرمانی کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا، بہتر انجام توحید، ایمان، اخلاص اور تقوی والوں کا ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان، اعمال صالح اور تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائیں اور ہمارا انجام بہتر فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔